السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 ہوگا انشاءاللہ۔ 260۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارنی، اے میرے رب، ارنی مجھ کو دکھا دے۔ یہ آپ کئی بار پہلے پڑھ چکے۔ کیفا کیسے، تحیی الموتا، تاکہ مانی تو، اور یہ حیات کے زمرے میں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، حیون زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو۔ مجھے دکھا دے اے میرے رب، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قالا فرمایا، اولم تؤمن، کے معنی کیا، واو کے معنی اور کیا، لم کے معنی نہیں، تؤمن اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے۔ قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، ولا کل یطمئن، اور لیکن لام کمانا تاکہ، یطمئن میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اطمینان اور مطمئن اردو کا لفظ یہیں سے بنے گا۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے ہے، یہاں پہ جو یا ہے اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ یطمئن قلبی، قلب دل کو کہتے ہیں، جیسے امراض قلب لکھا ہوتا ہے اسپتالوں کے وارڈوں میں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ قلبی میرا دل، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قال فرمایا، فخذ پس تم لے لو۔ یہ اخذ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کئی بار۔ اربعتم من الطیر، اربع چار، من الطیر پرندے، ویسے من کا لفظی معنی سے ہوتا ہے، الطیر پرندے۔ فصرہن، پھر مانوس کر لو ان کو، کہ نیا لفظ ہے یاد کر لیں، الیک کا اپنی طرف، ثم پھر، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی پر، کل جبل ہر پہاڑ پر، جبل منہن ان سے، جزءا ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، ثم کے معنی پھر، ادعو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، دعا کرنا، پکارنا، بلانا، دعوت دینا۔ پھر انہیں پکارو تم، یا تینا کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے۔ یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا، سعی کے معنی کوشش کرنا ہوتا ہے، اور صفا مروہ میں سعی جو کی جاتی ہے وہ دوڑا جاتا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ،
عزیز حکیم، غالب ہے، عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا اور لفظی ڈسکشن تھی۔ تو آئیے اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ پہلے دیکھیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے پھر تم 4 پرندے لے لو، پھر مانوس کر لو ان کو اپنی طرف، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اس کا محاورہ ترجمہ تھا۔ تو آئیے اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں پچھلے واقعے میں بھی ایک دلیل تھی کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کر سکتا ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ اس میں بڑی بحث کرتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، ہم جل بالکل ختم ہو جائیں گے، ذرے بھی نہیں رہیں گے، تو ہمیں اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مشاہدے کے لیے بھی ایسی چیزوں سے گزارا ہے، ایسے تجربات سے گزارا ہے کہ کم از کم کوئی ایسی شخصیات بھی ہوں جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں ایسی باتوں کا جن کو لوگ مانتے نہیں ہیں، یا پھر جن کی یہ دعوت دیتے ہیں تو یہ ہستیاں کم از کم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ بھی چکی ہوں، جیسے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی معراج کی رات، ورنہ تو یہی تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت ہے، ملے گی، لیکن آنکھوں سے بھی دیکھا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا اس بات پر تمہارا ایمان نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ جی کیوں ایمان نہیں، بالکل ایمان ہے، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، یہ بہت بڑی چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، کہ اگر ہمارے دل میں بھی کوئی شک کسی بات پہ آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، تو اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا۔ پھر دل مطمئن سے، یعنی اطمینان کے لیے اگر کوئی ایسی بات ذہن میں آتی ہے تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی رعایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، اور کسی صحیح حدیث میں پرندوں کا نام نہیں ہے کون کون سے پرندے تھے، البتہ مفسرین نے مختلف اندازے لگائے ہیں، کوئی مور کہتا ہے، کوئی بطخ کہتا ہے، کوئی اور پرندوں کے نام لیتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ ان کے ناموں کی ضرورت بھی نہیں تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلایا نہیں کہ پرندے کون سے تھے، بس 4 پرندے لے لو، پھر ان کو مانوس کر لو، یعنی تم ان کو پہچان جاؤ اور یہ تمہیں پہچان جائے، تمہاری آواز پر یہ توجہ کریں اور تم ان کو دیکھ کر پہچان لو کہ یہ وہی پرندے، پھر ان کو ذبح کرو۔ یہ یہاں اگرچہ ذبح کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو آگے کہا گیا کہ ان کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ پر رکھو، ہر پہاڑ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان زندہ کو تو نہیں رکھا جا سکتا ٹکڑے کر کے، ٹکڑے کریں گے تو مر ہی جائیں گے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہی یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اگر وہ مرے نہ ہوں جانور، ان کے ٹکڑے نہ ہوئے ہوں، اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ زندہ نہ ہو جائیں تو آپ کے سوال کا جواب نہیں آتا۔ اس لیے اگرچہ اللہ نے بیان نہیں کیا لیکن اس کا معنی یہی بنتا ہے۔ یہ بہت خوبصورتی سے
اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا سٹائل ہے کہ ان کے ایک ایک ٹکڑے کو رکھ دو پہاڑ پر۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کو مکس اپ کرو اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو اسی طرح بلاؤ جیسے تم جب وہ زندہ تھے تو بلاتے تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ جہاں جہاں ان کی بوٹی ہوگی وہ کٹھی ہوگی اور وہ سارا ان کا جسم بن کر آپ کی آواز پر دوڑ کے آئے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بوٹیاں اڑی، کٹھی ہوئیں اور وہ پرندے بنے اور وہ زندہ ہو کر سامنے آ گئے۔ اور پھر فرمایا کہ جان لو اللہ ہی غالب ہے، یعنی اللہ کے سامنے کسی کی مجال نہیں کائنات کے اندر، وہ خالق جو ہے، اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ جس کو مرضی، جس کے حکم کے ساتھ اتنی بڑی زمین، سورج، چاند، ستارے اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ستارے اور ہیں سورج سے جو اس کائنات میں گھوم پھر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ زمین کتنی بڑی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے تو ان کے درباری نہیں مانتے بعض اوقات، لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ کتنے بڑے سمندر ہیں، کبھی سیلاب آ جائے تو روکا نہیں جاتا انسانوں سے، تو اگر اتنا بڑا پانی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو کوئی چیز اللہ کے سامنے دم نہیں مارتی، اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دنیا کو بنانا، انسان اور جن کو عقل اور شعور دینا اور نیکی اور بدی کرنے کا اختیار دینا اور کائنات کو ایک سسٹم کے ساتھ چلانا، یہ ساری اللہ کی حکمت ہے، اور وہ غالب ہے، یعنی اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی پیر صاحب سوال کر لو۔